نامحرم تو نامحرم ہی ہے، پھر چاہے وہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھائے یا پھر نماز کے لیے۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جیسے تم اپنی بہن کی کروانا چاہتے ہو۔ کسی کو پسند کرنا اور اسے رب سے مانگنا تمہارے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ جو آپ کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے تو آپ کی غیبت بھی کسی اور کے سامنے کر سکتا ہے۔ عورت ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھوپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے کی وادی میں تول دو، اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا 3 کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، مخلوق کے عیب چھپاتا اور پیاسوں کو پانی پلاتا۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق زنگ پتھر۔ شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا زبردستی سے یا خود ہاتھ سے چھوٹ پڑے، شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا۔ محنت ضرور کرے مگر بھروسہ محنت سے زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کرے۔ افسوس رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ڈیگ میں پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر سے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اونٹ نظر سے موت کا شکار ہونے لگتا ہے تو اسے ذبح کر کے ڈیگ میں پکا دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کسی کی عزت بچانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو روز قیامت اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حیا ایمان سے ہے، عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ سادہ کھانا۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس عثمان سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ کوشش کرے مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔